نیت بھائی، آج کل دیکھا جاتا ہے کہ جو غریب آدمی ہوتا ہے اپنے بچوں کی شادیاں نہیں کر پا رہا ہے مہنگائی کی وجہ سے. تھوڑا آپ روشنی ڈالیں اس پر. اس پر روشنی کیا ڈالنا ہے، وہ تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں معاشرے میں کہ آج کل کی شادیاں اگر یہ مہنگی ہیں تو ان کو مہنگی بنایا کس نے؟ جی، ہم ہی آپ نے ان کو مہنگی کیا. جی آپ دیکھیں کہ جو ہے انسان جب شادی کرتا ہے، پہلے ایسا ہوتا تھا کہ لوگ شادی کرتے تھے تو اس میں خلوص ہوتا تھا، جی، ایک محبت ہوتی تھی. جی، لیکن اب جب یہ جو شادیاں اتنی مہنگی ہوتی جا رہی ہیں، جی، اس میں کہیں نہ کہیں سے ایک دوسرے کو نیچا دکھانا شامل ہے، جی، ریاکاری شامل ہے. جی، جی، لوگوں کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے گھر پہ شادی ایسی ہوگی کہ دنیا یاد کرے گی. جی، ارے بھائی، شادی ہے کوئی جو ہے وہ تھوڑی ہے. حضور نے تو فرمایا کہ نکاح کو اتنا آسان کر دو کہ زنا مشکل ہو جائے، جی، ہے نا؟ تو نکاح آسان ہونا چاہیے، لیکن اس کو ہم لوگوں نے اتنا مشکل بنا دیا ہے، اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ جو غریب آدمی ہیں وہ اپنے بچیوں کی شادیاں نہیں کر پاتے، صرف اس وجہ سے کہ ان کے پاس جہیز کا انتظام نہیں ہوتا ہے، یا جو ہے جیسے عام طور پر معاشرے میں جو شادیاں ہوتی ہیں جی، اس لیول کی وہ شادی کرنے کی ان کی حیثیت نہیں ہوتی ہے. جی، اسی وجہ سے کئی جگہوں پر ایسا دیکھا گیا ہے کہ بن بیاہی بیٹیاں گھر کی دہلیز پر بیٹھی رہ جاتی ہیں. جی، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ نکاح کو آسان کر دینا چاہیے. جی، نکاح اتنا آسان کر دینا چاہیے جیسے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح اتنا آسان کر دو کہ زنا مشکل ہو جائے، یعنی گناہ مشکل ہو جائے. جی، تو میں یہ مانتا ہوں کہ اگر اس حدیث پاک پہ جو ہے عمل کیا جائے جی، اور معاشرے کے لوگوں کو جو ہے یہ بتایا جائے، یا اگر وہ اس پہ عمل کریں تو معاشرے سے بہت بڑی جو ہے جو خرابی ہے وہ دور ہو جائے، جی، اور جو ہماری غریب بہنیں ہیں جی، ان کا بھی اچھے سے اچھا رشتہ ہو جائے. جی، آپ دیکھیں کہ لوگ مسجد میں جب آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، جی، جی، مثال کے طور پر جمعہ میں جی، جب وہ جھولی گھمائی اکثر جاتی جمعہ ہی ہے، میں آتے ہیں. جی جی، جھولی جب گھمائی جاتی ہے جی، تو اس میں جب وہ پیسہ ڈالتے ہیں جی، تو وہ اپنی جیب میں دیکھتے ہیں کہ کہیں کوئی چلر ہو تو لاؤ ڈال دیں، جی، جی، اکثر دیکھا گیا سر. اور اگر بہت سے بہت ڈال دیں گے تو 10 روپیہ. جی، اگر مسلمانوں کی غریبی دیکھنا ہے تو جمعہ میں دیکھ لیں، مسجد میں جا کے. اگر چلر نہیں تو پھر 10 روپے، ورنہ پھر 2-3 میں کام چلا لیتے ہیں. وہ 2-3 میں کام چلتا ہے. اور اگر انہی کی جو ہے دولت دیکھنا ہے تو ان کی شادیوں میں جاؤ، جی، پھر دیکھو یہ کتنا لٹاتے ہیں. جی، یار شادی کیا ہے؟ نکاح. جی، شادی کا اہم رکن تو نکاح ہے نا، مین چیز، مین پوائنٹ جو ہے وہ نکاح ہے. جی، تو اس کے لیے اتنے زیادہ اخراجات کی جو ہے جو شریعت کو دیکھا جاتا ہے کہ شریعت پامال کی جاتی ہے. جی، کہیں ڈی جے بج رہا ہے، جی، اور جو ہے لڑکیاں ڈانس کر رہی ہیں. جی، شادیوں میں فرضی خرافاتیں، جی، مہندی کی رسم ہو گئی، ہلدی کی رسم ہو گئی، اور اسی طرح کے نہ جانے کتنی خرافات کو جو ہے آج کل ایجاد کر دیا گیا ہے. جی، یہ سب چیزیں جو ہمارے معاشرے میں آئیں یہ غیروں کو دیکھ کر کے آئیں. جی، یہ ساری چیزیں جو ہم لوگوں نے لے لی ہیں جی، یہ غیروں سے لی. جی، ہمارے یہاں یہ ہلدی مہندی ان کا کوئی تصور ہی نہیں. جی، یہ ناچ گانا بھائی کیا ہے؟ وہ تو ایک پاکیزہ کام ہے. نکاح جی، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے، جی، اور بڑی مبارک سنت ہے. مبارک سنت. جی، اور ایسے مبارک موقع پر گناہ کے کام کرنا، ناچ گانا کرنا، ڈی جے بجانا، جی، اور جو ہے خواتین کا بے پردہ ہو کر کے نکلنا، جی، یہ سب شیطانی کام ہے. جی. اور حضور نے فرمایا کہ نکاح سے آدھا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، پختہ ہو جاتا ہے، آدھا ایمان اس کا پورا ہو جاتا ہے، اور گناہ کا امکان کم ہو جاتا ہے. جی، تو یہ نکاح بڑی مبارک چیز ہے، جی، لیکن اس کو لوگوں نے اتنا مشکل کر دیا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی شادی کرنا ہے تو اس کے لیے بہت پیسہ ہونا چاہیے. یہ چیزیں غلط ہیں.
نکاح کو ایک دم آسان کر دیا جائے، ایک دم سادگی کے ساتھ کیا جائے، اور جو ہے چند مہمانوں کو بلا کر کے، یا میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو معاشرے میں، آپ کے محلے میں، آپ کے گاؤں میں جو غربا ہیں، ان کو بلا کر کے اگر کھلایا جائے تو شادی کامیاب ہے۔ ایسے مبارک موقع پر اگر آپ شیطانی کام کریں گے، اب نکاح ہو رہا ہے اور ادھر ڈی جے بج رہا ہے، تو اب ذرا بتائیے کہ جس کا نکاح ڈی جے پہ ہوتا ہے تو اس کے گھر میں جو اولاد پیدا ہوگی تو کیا وہ ولی تھوڑی پیدا ہوگی؟ جی بالکل، وہ بھی جو ہے ڈی جے پہ ناچنے والی ہی پیدا ہوگی۔ تو میں یہی چاہتا ہوں کہ ان ساری خرافاتوں کو ختم کر دیا جائے اور نکاح کو سادہ بنایا جائے۔ اور اگر ایسے جہیز کے معاملات دیکھے جائیں تو اتنے بڑھ گئے ہیں کہ بعض جگہوں پر تو نقد کیش بھی چلنے لگا ہے، چل رہا ہے، مطلب بیٹی والا اپنی بیٹی بھی دے، اس کو گاڑی بھی دے، اس کو اے سی، کولر، فریج، واشنگ مشین اور دنیا بھر کی چیزیں اس کو دے، اوپر سے اس کو پیسہ بھی دے۔ یہ کہاں کا دستور ہے؟ یہ کہاں کا قانون ہے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے، وہ اپنی بیٹی رخصت کر رہا ہے، وہ محبت سے اپنی بیٹی کو کچھ دے رہا ہے، بس وہی کافی ہے۔ میرے اعتبار سے کہ بیٹی دے رہا ہے، یہی بہت بڑی بات ہے، یہی بہت بڑی بات ہے، اور کیا؟ جس کو بچپن سے پالا پوچھا، وہ اپنے کلیجے کا ٹکڑا تم کو دے رہا ہے، باپ اپنی بیٹی کو جو ہے آپ کو دے رہا ہے، اور پھر آپ اس کے لیے ایسے انسان ہیں کہ وہ آپ کو جانتی بھی نہیں ہے، آپ کے بارے میں بھی نہیں جانتی، لیکن وہ اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آتی ہے آپ کے یہاں، اور اس کا باپ پوری زندگی کماتا ہے، تب جا کر کے کہیں اس کے جہیز کا انتظام کر پاتا ہے۔ اور اس میں بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ پوری زندگی کمائے گا، محنت و مشقت سے کسی طرح سے اپنی بیٹی کو رخصت کرے گا، اور اس کی شادی کا کھانا کھانے والے اسی کے رشتہ دار آتے ہیں، اور پھر شام کو اسی کے جو ہے کھانے میں عیب نکال کر کے چلے جاتے ہیں۔ کسی کی شادی میں جانا، کسی بیٹی کی شادی میں جانا اور وہاں کھانے میں عیب نکال کر کے چلے آنا، ویسے بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کھانے میں عیب نکالنے سے منع فرمایا، آپ جانتے ہیں، لیکن کھانے میں عیب نکال کر کے چلے آنا گویا کہ آپ نے اس کی پوری زندگی کی محنت پہ پانی پھیر دیا، اس نے پوری زندگی محنت کی، تب وہ تم کو جو ہے کھلا رہا ہے اپنی بیٹی کی شادی میں۔ تو اس طرح کی جو رسومات ہیں، جو فضول خرچیاں ہیں، مثال کے طور پر ایک آپ لے لیجئے منگنی، جو شادی سے پہلے بھی ہوتا ہے، گھر کے چند افراد جاتے دیکھنے کے لیے، منگنی سے بھی پہلے ہوتا ہے۔ نہیں، وہ دیکھنا سننا تو چلو ٹھیک ہے، وہ دیکھتے ہیں بھائی، لڑکی کو دیکھتے ہیں، ایک دو لوگ نہیں جاتے ہیں، پورا خاندان کو لے کر جاتے ہیں لوگ۔ یہ بات غلط ہے بھائی، جو گھر کے جو بزرگ لوگ ہیں یا گھر کے جو لوگ ہیں، ایسے لوگ بڑے بوڑھے، وہ جائیں وہاں پر دیکھیں، لوگوں کو سمجھیں، اگر ہاں بھائی سمجھ میں آئے تو رشتہ کر لیں، ورنہ اس کی بیٹی میں کمی نکال کر کے نہ آئیں کہ ہاں بھائی میں آپ کی بیٹی میں فلاں کمی ہے، اس وجہ سے میں شادی نہیں کروں گا۔ یہ بہت غلط بات ہے۔ وہ مطلب بیٹی والا اپنی بیٹی بھی دے اور پلس آپ کے جو ہے اتنے نخرے بھی دیکھے، یہ درست نہیں ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اسلام میں ایسا کچھ ہے بھی نہیں کہ آپ جو ہے شادی سے پہلے اس کے یہاں جائیں 50 آدمیوں کو لے کر کے کہ بھئی ہم تاریخ رکھنے آ رہے ہیں، ہم منگنی کرنے آ رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں نہیں ہونا چاہیے، بلکہ سادگی کے ساتھ نکاح کر لیں، دونوں پریوار آپس میں بیٹھ کے ایک دوسرے کو سمجھ لیں، اگر سمجھ میں آئے تو نکاح کر لیں، ورنہ جو ہے ان کو صاف بتا دیں کہ بھئی ہم نہیں ہو پائے گا، یا کچھ بھی بتا دیں، لیکن کمی نکال کر کے نہ آئیں۔ اور کیونکہ جب کسی کی بیٹی میں کوئی نقص نکال کر کے آتا ہے، کیونکہ وہ بیٹی جو ہے وہ والدین کی آنکھوں کا تارا ہوتی ہے، والدین اپنے بچے کو بھائی سب سے اچھا سمجھتے ہیں کہ ہماری بیٹی سب سے اچھی ہے، ہمارا بیٹا سب سے اچھا ہے۔ اب اگر کوئی جا کے اس میں کمی نکال کر کے آئے تو اس کے دل پہ کیا گزرے گی؟ زندگی بھر جس کو ہاتھ کا چھالا بنا کے وہ لوگ رکھیں، اسی میں جا کر کے آپ کمی نکال کے آئیں۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں معاشرے سے ختم ہو جائیں تو زیادہ بہتر ہے، اور خاص کر مسلم معاشرے میں جو ہے اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ زیادہ بیٹی والوں پہ بوجھ نہ ڈالا جائے، ہے نا، سادگی کے ساتھ نکاح کیا جائے، اور ایسا نکاح کریں
کہ اس میں ریاکاری شامل نہ ہو. جی یہ نہ ہو کہ بھائی فلاں صاحب نے اپنی بیٹے کی شادی میں یا بیٹی کی شادی میں اتنی بھیڑ کی تھی تو ہم اتنی اس سے زیادہ کریں گے. یار بھائی اس کی استطاعت اس نے کیا، آپ اپنے استطاعت کے مطابق کیجئے. اور جو ہے جو آپ کے خاص لوگ ہیں، چنندہ لوگ ہیں، غریب ہیں، فقیر ہیں، آپ ان کو بلائیں، ان کو کھلائیں. ثواب کا کام بھی ہے اور آپ کی بیٹی کے لیے وہ دعائیں بھی کریں گے. انشاءاللہ تعالی رشتہ جو ہے کامیاب رہے گا. تو نکاح کو بھائی آسان کیا جائے، یہی مطلب بہتر طریقہ ہے اور معاشرے میں اس سے سدھار آئے گا. اور سب سے بڑا سدھار تو یہ ہے نا کہ جب نکاح آسان ہو جائے گا تو ہر انسان آسانی کے ساتھ اپنے بچوں کا نکاح کر دے گا. جی جیسے وہ بالغ ہوں گے ان کی شادیاں ہو جائیں گی تو اس سے گناہ سے بھی وہ بچے رہیں گے اور گناہ کے امکان کم ہو جائیں گے. اور آج کل جو واردات سننے کو ملتی ہیں کہ بھئی فلاں لڑکی کسی کے ساتھ چلی گئی یا فلاں لڑکا کسی لڑکی کو لے کر کے چلا گیا، تو اس طرح کے جو معاملات ہیں یہ دھیرے دھیرے ختم ہو جائیں گے اگر ہمارے معاشرے میں نکاح آسان ہو جائے. تو بہرحال یہی ہونا چاہیے.